مشتے غبار ہوں۔ استخارہ ایک شرعی عمل ہے اور اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کام ہے کوئی آ گیا سامنے، اس کے کرنے کے 2-3 راستے ہیں، 2-3 طرح سے وہ کام ہو سکتا ہے۔ بندہ سوچتا ہے کون سا طریقہ اختیار کروں، تو حکم ہے کہ استخارہ کر لو، رات کو سونے سے پہلے وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھو، اللہ سے دعا کرو کہ یا اللہ میری رہنمائی فرما، اور اسی وضو میں سو جاؤ۔ ہو سکتا ہے خواب میں اللہ رہنمائی فرما دے کہ اس طرح سے کر، کوئی اشارہ ہو جائے، کچھ سمجھ، ایک رات نہیں آیا دوسرے رات سو جاؤ، تیسری رات کر کے دیکھ لو، اللہ چاہیں گے تو کوئی رہنمائی 2-3 جو جائز طریقے ہیں ان میں سے کوئی ایک اختیار کرنے کا۔ اب لوگوں نے وہاں سے اٹھایا، اب تو استخارہ بچوں کے نکاح اور شادیوں پر آ گیا۔ اچھا، کرنے والے کیا کرتے ہیں، ایک بندہ کمپیوٹر پنسل لے کر ٹی وی پہ بیٹھا ہے، آپ نے فون کیا، اس نے کمپیوٹر پہ 2 انگلیاں ماری، تمہارا یہ نکلا۔ بھی کہاں وہ بات، کہاں آپ لے آئے؟ بچوں کی شادیوں کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے کہ بہتر ہے معیار دیکھو، کف دیکھو، خاندان دیکھو، ایک لیول کے لوگ ہونے چاہیے، یہ بہتر ہے، ورنہ ہر مسلمان عورت کا ہر مسلمان مرد سے نکاح جائز ہے۔ بہتر یہ ہے کہ وہ ایک معیار، ہم کف ہونے سے مراد یہ کہ ایک معیار کیوں، تاکہ ایک دوسرے میں جلد ایڈجسٹ ہو جائے۔ ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتا ہو، ایک غریب زمیندار ہو، اب وہ بیٹی جو جائے گی اسے ان کے آداب کا نہیں پتہ، انہیں اس کے مزاج کا نہیں پتہ، وہ اپنے معیار زندگی کے مطابق عادی ہے، وہ اپنے تو انبن ہوگی، اس لیے کف کا حکم ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ کف دیکھو، دوسری بات یہ ہے کہ دین دیکھو، جس شخص کے تعلقات اللہ کے رسول کے ساتھ کیسے، اگر وہ ان کی پرواہ نہیں کرتا تو آپ رشتہ داری کیوں کرتے ہیں، آپ کی پرواہ کون کرے گا؟ جو بندہ اللہ کے رسول کی پرواہ نہیں کرتا وہ آپ کی کیوں کرے گا؟ تیسرا، دنیاوی حالات بھی دیکھو کہ کیا کاروبار ہے، کس طرح کماتے کھاتے ہیں، بچی کا بوجھ اٹھا لیں گے، خرچہ، یہ سب دیکھ کے پھر اللہ پہ بھروسہ کرو، انجام اس کے ہاتھ۔ سادہ سی بات۔ اب آپ چل پڑیں کسی نجومی سے پوچھنے، آپ چل پڑیں کسی صاحب کشف سے پوچھنے، تو آپ کا جانا بھی غلط ہے، اور اگر وہ بتائے تو اس کا بتانا بھی غلط ہے، اور اس پر آپ عمل کریں تو وہ تو کرنا ہی حرام ہے، وہ تو جائز ہی نہیں ہے۔ کسی کشف پر آپ عمل کریں تو گویا آپ نے صاحب کشف کو نبی مان لیا، وہ تو جرم ہی الگ ہے۔ لہذا جو شرعی طریقہ ہے اس پہ رہیں۔